حضرت ام منذر سلمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائی۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں نیم پختہ کھجور کی خوشے رسی سے لٹک رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان میں سے لے کر کھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی رک جا، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اس لیے کمزور ہو۔ ام منذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے لیے چقندر اور جو پکائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ اللہ کے رسول حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا معنی ہے میں تمہارے لیے اللہ کے مکمل اور پوری کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان اور ہلاک کرنے والے زہریلے کیڑے اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ فرماتے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے لیے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پناہ مانگتے تھے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، ہم نے ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا اور ان سے ضیافت کی درخواست کی، لیکن ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، چنانچہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ بکریاں نہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم تم کو 30 بکریاں دیں گے، چنانچہ ہم نے قبول کر لیا، اور میں نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور ہم نے بکریاں لے لی۔ ہمارے دل میں بکریوں کے متعلق کچھ خیال آیا، لہٰذا ہم نے کہا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے جو کچھ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کی دعا ہے؟ تم لوگ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تعلیم قرآن پر معلم کے لیے اجرت لینے کو امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز کہا ہے، اور وہ معلم کے لیے اجرت کی شرط لگانے کو درست سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس سے حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ہم دعاؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دم کرتے ہیں اور دفاعی اشیاء کے ذریعے اپنے بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو روک سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی عیادت فرمائی تو اس سے پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں گندم کی روٹی کو جی چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے ہاں بیچ دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کا مریض کسی چیز کو خواہش ظاہر کرے تو اس سے چاہے کہ وہ اسے کھلا دے۔